750 cc پہ آ کے وہ رک گیا اور اس سے زیادہ اب اس کے اندر اور گنجائش نہیں ہے بڑھنے کی. یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو صرف 40,000 سال گزرے. میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ خدا نے جو فزیکل ایوولوشن تھی اس کے پروسیس پہ 4 سے 5 بلین ایئرز کا ٹائم انسان کو دیا اور وہ فزیکلی ایوالو ہوتا چلا گیا. لیکن جب 40,000 سال پرانی ہم تاریخ دیکھیں تو یہ وہ تاریخ ہے جس میں کہ انسان کی جو فزیکل ایوولوشن ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن جو مینٹل ایوولوشن کا پروسیس ہے وہ آج بھی جاری ہے. میں اپنی اس دلیل کے حق میں یہ بات کہوں گا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے تقریباً 27 کے قریب، یہ تمام کے تمام پیغمبر جو ہیں ان کی جو لوکیشن اور ڈپارچر ہے، دس از اے سویلائزیشن جو اس وقت گولڈن ٹرائنگل ہے، جس کے اندر جو بنیادی جگہ ہے وہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا اسپیس ہے، عراق کا. اسی کے درمیان میں تمام نون پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہی نے آپ کو جو میسج دیا ہے وہ بھی ود دا پروسیس آف ٹائم، ود دا پیسج آف ٹائم، ڈفرنٹ ڈیولپمنٹ کی فیزز میں سے گزرتا ہوا عرب تک پہنچتا ہے. اگر آپ غور کریں تو جو آپ کو تورات کے اندر شریعت ملے گی وہ صرف 613 قوانین ہیں اور وہ پرسکرائبڈ ہیں کہ ان قوانین کے اوپر آپ نے زندگی گزارنی ہے. ان کے ڈوز اور ڈونٹس کے اندر قطعی طور پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ ڈبیٹیبل ہو. ایوری قانون از نان ڈبیٹیبل اینڈ از پرسکرائبڈ اینڈ یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. حضرت عیسیٰ کی کتاب کو اگر دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر پھر شریعت کے علاوہ بہت سے واقعات ملنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ایوولوشن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے تو کتاب خدا جو ہے یہ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ہینڈل نہیں کر رہی. اس کا بہت کم حصہ ایسا ہے جو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ہینڈل کرتا ہے. اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے 80% سے زیادہ حصہ جو ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ہینڈل بالکل نہیں کرتا. وہ مختلف قسم کے اور سبجیکٹس کو ہینڈل کرتا ہے. آپ کی سوشل لائف کی فلسفی کو ہینڈل کرتا ہے، آپ کی میٹا فزکس کو ہینڈل کرتا ہے، آپ کی ہسٹری کو ہینڈل کرتا ہے، کمپیریٹیو ہسٹری کو ہینڈل کرتا ہے. بہت سے ایسے اور موضوعات پہ قرآن اپنی تباہ آزمائی کرتا ہے جن کا تعلق قطعی طور پہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فزیکل ایوولوشن ہے وہ رک جاتی ہے اور جو مینٹل ایوولوشن ہے اس نے ایک آن گوئنگ پروسیس کی طرح کنٹینیو کرنا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومن کنگڈم. اب اس ساری جو بیٹرمنٹ ہے اس کا جو پرپز ہے اگر وہ ڈٹرمن نہ ہو تو ایک ڈسسیٹسفائنگ انٹلیکٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے کہ میں اس ساری فلسفی پہ ڈبیٹ تو جنریٹ کر سکتا ہوں لیکن میں اس سے نتیجہ عکس نہیں کر سکتا کہ اس کا آخر پرپز کیا ہے. اس وقت جو دنیا کے اندر کنٹمپرری نالجز ہیں اگر ان کے حوالے سے ہم سیلف کو سمجھنا چاہیں تو ہم تقریباً 4 زاویوں سے اس سارے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. ہم فلسفیکلی دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو، فلسفے میں اس معاملے کے اوپر کیا گفتگو ہوئی. فلسفی اس معاملے کے اوپر بہت ان ڈیپتھ نہیں جا سکی. الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو ڈیفینیشن آف آئی ہے، the definition of I جو ہے وہ ان کمپیرزن ہے، وہ مقابلتاً ہے کہ اگر یہ میں ہوں تو یہ کائنات ہے، اگر میں نہیں ہوں تو اس کائنات کا مقصد، اس کائنات کا رنگ، اس کائنات کی حیثیت، یہ میرے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ حقیقت نہیں رہتی. So the most important factor in the whole philosophy lands up to be I. اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی بحث فلسفہ نہیں کر سکتا. اور وہ فلسفہ جو ہے وہ purpose of life، the being، تو I جو ہے اس کا purpose کیا ہے اس کے اوپر بھی کوئی بیان حتمی طور پہ نہیں دے سکتا. اگر سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ سارا سفر جو ہے یہ اڈ ایگو اور سپر ایگو سے شروع ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ آج کے دور میں سائنس آف فیلنگز کے اوپر، جذبات کے اوپر، جذبات کی سائنس کے اوپر آ کے حتمی طور پہ ختم ہوتا ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ساری سائیکالوجی اور ساری سائیکائٹری کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو یہ تمام کی تمام سائنس مل کے
فیلنگ آف سائنس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ یہ سائنس آج تک اس بات پہ متفق نہیں ہو سکی کہ آپ نارمل کس کو کہیں گے. اگر ایک سائنس کے اندر بیس اویلیبل نہیں ہے اور ڈبیٹ اویلیبل ہے تو وہ بغیر پاؤں اور زمین کے ہوا میں کھڑا ہے. سو وداؤٹ ہیونگ اے بیسک بیس ٹو ڈیفائن a standard on how to compare the different faculties of knowledge, آپ ایک حتمی فیصلے پہ پہنچ گئے. ایک سائنس آپ نے تخلیق کر لی, سائیکائٹری آپ نے تخلیق کر لی, لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ جو ڈیفینیشن آف نارمل ہوگی وہ کیا ہوگی. تیسری طرف سے آپ جو اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ سوشل سائنسز ہیں. اس حوالے سے آپ الٹیمیٹلی جو سینیریو اختیار کریں گے دیٹ از کہ آپ اپنی سوشل نیڈس کو, پھر آپ اپنی فزیکل نیڈس کو, پھر اپنی سوشل نیڈس کو سیکیور کرتے ہوئے جو ڈیولپ کرتے ہیں اپنی شخصیت کو, اس کو آپ نے نام دے دیا سیلف ایکچولائزیشن کا. اگر آپ غور کریں تو یہ جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کا, بنیادی طور پہ یہ الٹیمیٹلی آپ کو صرف ایک چیز کی طرف لے کر جاتا ہے, ایک چیز کی طرف, اور وہ چیز کیا ہے؟ سروس. جب آپ سی ای او بن جاتے ہیں کسی کمپنی کے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ چپڑاسی کو اٹھ کے ملتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بہت ہمبل ہو گیا ہوں. پھر آپ ڈونیشنز دیتے ہیں بہت ساری. پھر آپ خدمت خلق کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے گزار لی, اب جیسے بھی گزرنی تھی, اب میں ایک طاقتور شخص ہو گیا ہوں, اب میں سیلف سے نکل کے سروس کی طرف آ جاؤں گا. سو الٹیمیٹ باٹم لائن جو سیلف ایکچولائزیشن کی کنٹمپرری وزڈم میں نکل سکتی ہے وہ صرف سیلف کی سروس ہے. اور کتنی عجیب بات ہوگی کہ کچھ عرصہ تو نہیں, کافی عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی میڈم ٹریسا سے, مدر ٹریسا سے. تو مدر ٹریسا کو میں نے پوچھا کہ مدر ٹریسا, یو نو دیر از اے بک بائی دا نیم آف قرآن. شی سیڈ یا آئی نو. آئی سیڈ دیر از آلسو اے پرسن نون ایز محمد. شی سیڈ یا آئی نو. آئی سیڈ مدر ہیو یو ایور اٹمپٹڈ ٹو ریڈ دا بک؟ شی سیڈ نو, آئی ہیو نیور, ٹو بزی. I said, but mother, you know there's a book called Quran? She said, yeah. Ever decided to read it? No. But mother, why? She said, probably it's too late for me now. So میں نے اس بات کو چھوڑ دیا. آج سے پہلے میں جہاں بھی بات کرتا تھا میں اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دیتا تھا کہ مدر ٹریسا کو پتا تھا کہ الٹیمیٹ ہیومینٹی کرنے کے باوجود شاید میں یہ پوائنٹ ثابت کرنا چاہتا ہوں اپنے اندر کہ مدر ٹریسا واز ناٹ الٹیمیٹ آنیسٹ ود دا پرپز آف گاڈ. لیکن میں اس بات کو کہنے سے رک جاتا تھا کہ مجھے نہیں پتا, میں نہیں اس بات کا فیصلہ کر سکتا. مدر ٹریسا نے پتہ نہیں کیوں فیصلہ کیا ہو کہ میں نے قرآن نہیں پڑھنا. اگر اس کا مطلب خدا کی خدمت تھا, اگر اس کا مقصد خدا کی خدمت تھا, لیکن غور کیجئے کہ خدا نے بھی بڑی, کیونکہ عقل اور شعور بنانے والا ہے نا, تو اس نے بھی بڑے شعور سے بات کی. اس نے کہا کہ اگر تم میرے لیے کام کرو گے تو اس کا حساب میں دوں گا, اور اگر تم دنیا کے لیے کام کرو گے تو اس کا اجر میں تمہیں دنیا میں دے دوں گا. تو جب مدر ٹریسا کی ڈیتھ ہوئی, اسی کے بالکل پاس ایک اور خاتون کی بھی ڈیتھ ہوئی جس کے عمل مدر ٹریسا سے بالکل نہیں ملتے تھے, اور یہ لیڈی ڈیانا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ دونوں کی ایک ہی وقت میں ڈیتھ ہوئی اور اللہ نے دونوں کو بالکل برابر عزت دی. جتنی عزت مرنے کے بعد مدر ٹریسا کو ملی, شاید اس سے اگر کم نہیں, زیادہ نہیں تو برابر لیڈی ڈیانا کو بھی ملی. سو خدا نے, میں سوچتا تھا کہ خدا نے معاملات شاید یہیں پہ حل کر دیے, انٹل میری ایکسیس ہوئی مدر ٹریسا کے لکھے ہوئے کچھ خطوط پہ جو اس نے ویٹیکن سٹی میں لکھے تھے اور اپنے کچھ دوستوں کو لکھے تھے. اور ان خطوط کا قطعی طور پہ کوئی پبلش کرنے کا ان لوگوں کا خیال نہیں تھا, اور الٹیمیٹلی ان کو میوزیم میں رکھ دیا گیا, میوزیم آف لنڈن میں رکھ دیا گیا. جب میوزیم آف لنڈن میں رکھ دیا گیا تو آبویس سیکرٹ آؤٹ ہو گئی. خواتین و حضرات, میری حیرت کی انتہا نہیں تھی جب وہ میں نے خطوط دیکھے اور پڑھے کہ مدر ٹریسا نے اپنی زندگی اس قدر کرب میں گزاری, اتنی تکلیف میں گزاری کہ جو مدر ٹریسا کا ایک سفید ساڑی کے اندر امیج تھا وہ بالکل سچا نہیں لگا مجھے. اس نے کئی دفعہ جان پال کو لکھا کہ میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ آخر یہ جیزس میرے سے کیا چاہتا ہے.
میری زندگی کی ایک رات سکون سے نہیں گزری، میری زندگی کی ایک رات سکون سے نہیں گزری، یہ مدر